السلام علیکم۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنا رہی ہوں وہ بالکل سچی کہانی ہے۔ خالدہ آپا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے شوہر کا بازار میں جنرل اسٹور تھا۔ یوں تو ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ خالدہ آپا طبیعت کی تیز ترار عورت تھی۔ ان کے شوہر بھی لالچی انسان تھے۔ بڑا بیٹا باپ کے ساتھ ہی کاروبار کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اس کی عادتیں ماں باپ اور بڑے بھائی سے الگ تھیں۔ عامر نہایت رحم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ عامر اور حامد کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حامد کی شادی خالدہ آپا نے اپنی بانجی سے کر دی تھی۔ وہ سارا دن سسرال والوں کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ حامد اور اس کی ماں اس کو ہر وقت سناتی رہتی تھی۔ رابعہ کی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ خالدہ آپا نے اس کا جینا حرام کر دیا کہ تم منحوس ہو اور تم بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ حامد بھی ہر وقت اس کو کوستا رہتا تھا۔ یہ سب کچھ عامر کو اپنی بھابھی کے ساتھ ہوتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ عامر کی کمپنی میں اس کے ساتھ ایک لڑکی شازیہ بھی جاب کرتی تھی۔ عامر اور شازیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ عامر نے خالدہ آپا سے بات کی، رشتہ لے کر وہ شازیہ کے گھر پہنچ گئے۔ شازیہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شازیہ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ شازیہ کی ماں نے اپنی بیٹی کی پسند کو دیکھتے ہوئے ہاں کر دی اور اس طرح سے شازیہ اور عامر کی شادی ہو گئی۔ خالدہ آپا اب شازیہ کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ عامر اور شازیہ کو خوشی سے رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور اکثر اب عامر کے سامنے شازیہ کی برائیاں کرنی شروع کر دیتی تھی۔ شازیہ چونکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے وہ خالدہ آپا کی ہر چال کو سمجھتی تھی۔ وہ بڑی بھابھی کو بھی سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنی بیٹیوں پر توجہ دیا کریں اور ساس کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، مگر بھابھی تو ہر وقت ایک گھر کی نوکرانی کی طرح کام میں لگی رہتی تھی اور ساتھ میں شوہر اور ساس کے تانے بھی سنتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگی، مگر خالدہ آپا اس کو سناتی رہتی تھی، اب کے بار اگر بیٹا نہ ہوا تو حامد کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ خیر اب شازیہ بھی امید سے ہو گئی تو ساس عامر سے بولتی رہتی کہ عامر پہلے تو تمہارا بیٹا ہوگا۔ اکثر عامر بھی شازیہ سے کہتا کہ اب ہمارا بیٹا ہوگا۔ شازیہ اس کو سمجھاتی کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی رحمت اور نعمت ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ خیر اللہ نے شازیہ کو بھی ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر خالدہ آپا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اب رابعہ کے ساتھ ساتھ شازیہ کو بھی ساس برا بھلا کہنے لگی اور بچیوں کے ساتھ نفرت کے ساتھ پیش آتی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے اکثر وہ چھوٹی بچیوں کے آگے سے کھانا اٹھا لیتی کہ زیادہ نہ کھا لیں، اور اکثر بیٹوں کے کان بھرتی رہتی تھی۔ اب عامر بھی کافی تبدیل ہو چکا تھا، وہ بھی اکثر ماں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ ایک دن شازیہ کی ماں اس سے ملنے آئی تو خالدہ آپا نے اس کو ایسی باتیں سنائی کہ تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں آتا، اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس بچی کو بھی لے جاؤ جو اس نے پیدا کی ہے۔ شازیہ کی ماں نیک خاتون تھی، وہ بیٹی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور بچیاں اب جوان ہو چکی تھیں۔ خالدہ آپا اب بیمار رہنے لگی تو اس کی پوتیاں ہی اس کی خدمت کرتی تھی اور اپنی دادی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی، اور اپنی دادی کو وقت پر کھانا اور دوائی دینا ان کا کام تھا۔ اب خالدہ آپا کو احساس ہونے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور رابعہ اور شازیہ سے معافی مانگی۔ ان کے بدلنے سے حامد اور عامر کا رویہ بھی اپنی بیویوں اور بچیوں سے بہتر ہو گیا۔ سچ ہے، گھر کا ماحول گھر کے بڑوں سے بنتا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے، آمین۔